کیا یہ معاشی وجوہات ہیں؟ کیا یہ سیاسی وجوہات ہیں؟ کیا یہ امیگرینٹس کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ جو آپ کے سوسائٹی کے مختلف سیکشنز ہیں ان کے درمیان کوئی پرابلم ہے؟ کیا بیرون ملک سے کوئی اس میں انوالومنٹ ہے کسی کی؟ یعنی وہ فوری طور پہ ان تمام معاملات کو، ان ایشوز کو ڈسکس کر کے، ڈیبیٹ کر کے، تجزیہ کر کے وہ فائنلی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنائیں گے۔ آپ کراچی کو فوری طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے بھی، لوکل جو انتظامیہ ہے اس کے ذریعے سے آپ حتمی طور پر آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون لوگ ہیں، یہ کون گروپ ہیں، یہ ان کے سرگنا کون ہیں، ان کے پروموٹرز کون ہیں۔ پھر اس پہ آپ ایک پالیسی بنائیں کہ آپ نے قانون کے نیٹ میں لا کر ان کو کس طرح سے پکڑنا ہے، کس طرح سے سزا دینی ہے۔ اور اگر آپ بلا تفریق یہ عمل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً آپ کو کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور شاید آئندہ آپریشن سے بھی آپ بچ جائیں۔ مگر اگر آپ اسی رٹ میں رہے کہ آپ نے رینجرز کو بھیج دیا، آپ نے پولیس کو بھیج دیا، اب کچھ وہ سیاستدان اور وہ گروپ جو ہمیشہ سے ایجنسیوں کا حصہ رہے ہیں وہ خیر سے اب فوج کی آمد اور اس کو بلانے کا بڑے زور و شور سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی آمد مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر فوج آئے گی، آپریشن کرے گی تو اس کے بعد بدسور مسائل موجود رہیں گے۔ مسائل کا حل بھی نہیں ہے، اور فوج میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی امپارشل ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب فوج کو آپ امپارشل کے طور پر، فیکٹر کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ گو کہ میری ریزرویشن اس وقت بھی ہمیشہ یہی رہی کہ فوج قطعاً امپارشل نہیں، کیونکہ ان کا بھی بیشتر اوقات مارشل لاؤں کے ذریعے حکومت کرنے کا اندیہ سامنے آیا، آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے لوگوں کی انہوں نے اسی طرح اقروا پروری کی، ان کی حفاظت کی، اور مخالفین کی اسی طرح بےخونی کی۔ تو فوج بھی آج امپارشل نہیں، لہٰذا یہ آپریشن کرنا ایسٹ پاکستان کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ وہاں آپریٹ کر کے اس عمل کو ہم نے تیز کر دیا جس میں بیرونی مداخلت تو تھی، ہم نے اندرونی طور پر وہ جو وہاں کارروائی کی اس سے نفرت کا جو سیلاب پھیلا، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا 1971 کا سانحہ جو ہے دو لخت ہونے کی صورت میں پاکستان آپ کے سامنے آیا۔ فوج کو بالکل اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں سول ایڈمنسٹریشن اور اپنے ایجنسیوں کو، دیگر اداروں کو استعمال کر کے اصل جو حقائق ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قتل و غارت گری میں وہ جماعتیں ملوث ہیں یا جو ان کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعوے دار کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جمہوری دور میں، نام نہاد ہی صحیح، جمہوری دور میں جمہوری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسلح ہو کر آپس میں لڑ رہی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوری طاقتیں یا پارٹیز ہونا اپنی جگہ، یہ کیا وہاں آخرکار جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کیونکہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سارا یعنی پہلو جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، باقی جو ہیں ان پہ بھی آپ توجہ دیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کی اس غارت گردی میں ملک دشمن عناصر کا حصہ نہیں۔ آپ ان کو بھی تلاش کریں اور ان کو بھی سزا دیں اور قانون کے سامنے لائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندوق یا طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی گروپ ہو، الٹیمیٹلی ان کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ول جو ہے حکومت کی، حکومتی اداروں کی اور حکومت کے جو اہم لوگ ہیں ان کی ول ٹو ڈو سم تھنگ، کہ ان کے اندر نیت ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگر انہوں نے بندر بانٹ اپنے اقتدار کی اور اپنے مفادات کی اسی طرح جاری رکھی جس طرح سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ یہ کینسرس تو ہے، لیکن اس کی صورتحال کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور آپ نے جیسے پہلے سوال کیا تھا یہ پھر پاکستان کے دوسرے حصوں کو اور دوسرے شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے، 62 63 64 سال گزر گئے ہیں، اب ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری ایجنسیوں کو بھی پاکستان کے مفاد کی سوچ میں آگے بڑھنا چاہیے۔
انہیں اپنے اپنے اقتدار اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کا جو سلسلہ ہے اس کو کرٹیل کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوچ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اپنے مفاد پر، پاکستان کی فیڈریشن پر، پاکستان کی ریاست پر اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کی ایک کوشش ہوگی۔ تو پھر یہ غاصبانہ قبضے جب ہوتے ہیں تو پھر مملکتیں استحکام نہیں پکڑتی، پھر وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمارے حکمرانوں کو، جن کو پاکستان کی وجہ سے آج حکومت ملی اور اقتدار ملا، وہ پاکستان کے عوام نے جو ان کو حق دیا ہے اقتدار کا یا اختیار کا، اس کو ایبیوز نہ کریں، اس کو مس یوز نہ کریں، اس کو مزید لوگوں کے لیے عذاب کا باعث نہ بنائیں، کیونکہ عوام جب آپ کو حق دیتے ہیں الیکٹ کرنے کے بعد تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی فلاح، ان کی بہتری، ان کی پروٹیکشن، ان کی سیکیورٹی اور ریاست کے استحکام کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ کہنا کہ ہمیں اقتدار دے دیا گیا ہے لہذا ہم جو چاہیں وہ کریں، میرا یہ خیال ہے نہ یہ چل سکتا ہے نہ یہ چل سکے گا۔ مگر ایک پیغام آج کے اس پروگرام میں اپنے پاکستانی قوم کے افراد کو بھی میں دینا چاہوں گا، اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ آنے والے الیکشنز میں آپ دیانتدار لوگوں کو ووٹ دیجئے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ ہوں، ان دیانتدار لوگوں کو آپ پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز میں لائیں۔ یہی پاکستان کی مستقبل، پاکستان کے لوگوں کے مستقبل اور ہماری سلامتی کا راز ہے۔ میرا یہ خیال ہے اس سے ہماری بہت ساری مشکلات کراچی سمیت جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ دانشور، کالمسٹ اور معروف قانوندان اکرام جوئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام وقت ختم ہو گیا۔ علی جوئی صاحب کا کہنا ہے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس کی اولین ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے بعد کسی حد تک عوام بھی ہے جو کہ اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں آ رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ محض اس لیے تھا کہ وہ جان و مال کا تحفظ کرے گی۔ پوری دنیا میں یہ بات مسلمہ ہے کہ حکومتوں کا فرض یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے وہ جان و مال کا تحفظ کرے گی۔ اگر کوئی بھی حکومت لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ عوام میں جس طرح سے یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے یہ کراچی کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اگر مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آنے والے دنوں میں کراچی سمیت ملک کے کسی بھی شہر میں بھیانک صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔